الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا وحبيبنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، وہ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں۔ درود پاک تمام حضرات محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام تمامی حاضرین محفل و سامعین کرام، اللہ جل جلالہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جو بھی ذکر اذکار ہوگا، جیسا قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، ابھی بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور مزید انشاءاللہ بھی نعت خوانی بھی ہوگی، حضور کا ذکر ہوگا۔ تمام ذکر و اذکار کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا جائے اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو پیش کریں گے،
اور دعا دل کی یہ ہوگی کہ مولا مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ حاضرین محفل، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ دوسرے مذہبوں میں اگر بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر سرکار کی امت پر یہ کرم ہوا کہ ہمارا کوئی بھی مر جائے، والدہ ہو یا والد ہو، دوست احباب رشتہ دار، کوئی بھی انتقال کر جائے، سرکار کی امت پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ دنیا میں اس کے رشتہ دار جب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بخشیں یا حضور کی میلاد کی محفل کا ثواب پہنچائیں، کوئی بھی نیک عمل کر کے جب مرنے والے کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اگر مرنے والا قبر میں گناہ گار ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر نیکوکار ہے یعنی اچھا بندہ تھا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ سرکار کی امت پر خاص کرم ہوا ہے کہ ہمارا اگر کوئی دنیا سے انتقال بھی کر جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ تم دعا کرتے چلے جاؤ، میں مرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ تو دعا کرنا آپ بھی اور ہم بھی انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف سورہ طیبہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الملک۔ کیا نام ہے اس سورت کا؟ سورۃ الملک۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا یہ 29واں پارہ ہے، اور 29ویں پارے کی ابتدا ہی سورۃ الملک سے ہو رہی ہے۔ بعض ایسے مسلمان سادہ ہوتے ہیں، کہنے لگے قاری صاحب سورہ ملک کون سے سپارے میں ہے؟ میں نے بولا 29ویں سپارے میں۔ تو جب انہوں نے کھولا تو بولے یہ تو تبارک الذی ہے۔ کیا بولے؟ یہ تو تبارک الذی ہے۔ میں نے بولا میرے بھائی میری بہن ہے، یہ تبارک الذی کا نام ہی سورہ ملک ہے۔ وہ تبارک الذی کے نام کے حوالے سے مشہور ہے نا عمر بھائی؟ تو میں نے کہا نہیں، تبارک الذی تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ برکت والا ہے وہ رب، بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ رب وہ ہے جسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ اسی صورت پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں رب نے قرآن میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خدا وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے، جس نے زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے میرے مولا جب تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو موت کیوں عطا فرمائے گا؟ رب نے خود جواب دیا، زندگی میں نے تمہیں اس لیے عطا فرمائی ہے دیکھوں کہ کون میری رضا کے لیے اعمال کرتا ہے، اور موت اس لیے عطا فرماؤں گا کہ جنت تمہارا انتظار کر رہے ہے۔ ذرا یار آپ ہی کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ میں بہنوں سے زیادہ نہیں کہوں گا، آپ سے کہوں گا، آپ لوگ بولو ذرا سبحان اللہ۔ خدا وہ ہے جس نے زندگی بھی دی، خدا وہ ہے جو موت بھی دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بنائیں تو اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں گے؟ نہیں توڑیں گے، کہ آپ نے خود بنایا ہے، مگر توڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو اس سے بڑا پیار ہے۔ اور آپ نے یہ فرمان سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمائے تو مولا پھر موت کیوں دیتا ہے؟ تو رب نے اعلان کر دیا یہ زندگی تو میں نے تمہیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم اچھے اعمال کر کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اور دیکھیں کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور آگے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، بلکہ فرمایا وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ
بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میرے رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سے پہلے جو دنیا میں آئے وہ بھی چلے گئے، ہم بھی دنیا سے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کامیاب وہ ہے جس نے ایسے اعمال کر لیے کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتے جب آئے تو وہ گھبرا نہ جائے، بلکہ باواد بلند جواب دے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جن کی محبت میں قبر میں آیا ان کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ زندگی یا تو خدا کے لیے گزارو یا پھر مصطفیٰ کے لیے گزارو۔ زندگی وہ اچھی جو حضور کی محبت میں گزرے، ذکر وہ اچھا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یاد رکھنا موت تو مجھے بھی آئے گی، ایک دن وہ بھی ہوگا، وہ لمحہ بھی ہوگا جب میں بھی مر جاؤں گا۔ دنیا میں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے بار بار فرمایا نا، اس صورت میں بار بار فرمایا، اہمیت اجاگر کی نا، بار بار کہا کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جتنا ہو سکے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایصال ثواب کی محفل ہے نا، ثواب پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے، تو ثواب قرآن پڑھ کر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھ کر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لوگوں کو، غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو کھانا کھلا کر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور آپ نوافل پڑھ کر بھی ثواب اپنے مرنے والوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ مگر یہ نہیں آدمی بعض اوقات سوچتا ہے کہ بھائی بہت بڑا اہتمام کرنا پڑے گا تبھی اللہ تعالی ہمارے مرنے والے کی بخشش فرمائے گا۔ نہیں، آپ تنہا کمرے میں بیٹھ کر بھی اگر اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے تو یقیناً میرا رب آپ کا بھیجا ہوا تحفہ مرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے نا یہ رحم کی ہوئی امت ہے، اللہ نے اس پر بڑا رحم فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومہ تدخل قبورہا بذنوبہا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، جب یہ قبروں میں جائیں گے تو اپنے گناہوں کے ساتھ جائیں گے، مگر جب قبروں سے باہر نکلیں گے گناہوں سے پاک صاف ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ بندہ قبر میں گناہگار جائے، قبر سے باہر نکلے گناہوں سے پاک ہو۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا میں اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ایمان والے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، ان کی دعا سے اللہ قبر والے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ یعنی آپ اور ہم جو دعا کرتے ہیں تو حضور نے خود فرمایا کہ آپ دعا کرتے چلے جائیں، مردہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو آپ دعا کرتے رہیں گے، جب قبر سے باہر نکلے گا نا قیامت کے دن قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا، فرمایا اس دن وہ گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح میلا کپڑا ہم واشنگ مشین میں ڈال کر اسے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایصال ثواب کا طریقہ چلتا رہا تو قبر میں یوں سمجھ لو اس کی دھلائی ہوتی رہے گی، صفائی ہوتی رہے گی، قیامت کے دن جب قبر سے باہر نکلے گا گناہوں سے پاک صاف ہوگا، اور جو گناہوں سے پاک ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے پیارے
حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بڑھیا عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اے امام حسن بصری میری جوان بیٹی انتقال کر گئی ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ کوئی عمل بتاؤ تاکہ مجھے پتا چل جائے میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے قبر کے حالات پوشیدہ رکھے ہیں، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ مگر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے امام حسن بصری میں نے اپنی بچی کو بڑے لاڈ بڑے پیار سے پالا تھا، اب مجھے چین قرار نہیں آتا ہے، مجھے پتہ لگ جائے قبر میں اس کا حال کیا ہے تو مجھے سکون آ جائے گا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے، دنیا میں رہتی ہے، جب بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے، اولاد دنیا سے چلی جائے تب بھی ماں بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز عشاء پڑھنا 2 رکعات بعد میں اسی نیت سے پڑھنا اور پڑھ کر اسی مقام پر سو جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی کے حالات سے آگاہ فرمائے گا۔ وہ بڑھیا عورت گھر گئی، اس نے یہی عمل کیا ہے، یہ عمل کر کے سو گئی، مگر خواب میں جناب عالی جب بیٹی کو دیکھا ہے قبر میں آگ جل رہی ہے، آگ کی قینچیوں سے اسے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے، مدد کے لیے چلا رہی ہے، پکار رہی ہے، ماں بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھ گئی، روتے روتے امام حسن بصری کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی بزرگوں میری بیٹی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے مغفرت کا سوال کر، وہ بوڑھی عورت روتی رہی، آپ نے فرمایا بس اللہ سے مغفرت کا سوال کر، وہ چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کا باغ مجھے نظر آیا، جنت کے باغ میں تخت لگا ہوا ہے، اس تخت پر حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کی بندی تو کون ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا اسی بوڑھی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی بارگاہ میں آئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، بڑے حیران۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو مجھے بتایا قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ادھر تو تم جنت کے باغ میں بیٹھی ہو، کیا تمہاری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ کہا نہیں حضرت میری ماں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ تو بولا تمہاری ماں کا کہنا تو قبر میں عذاب، مگر ادھر تم جنت کے باغ میں بیٹھی ہو۔ تو آپ نے پوچھا تو یہ بتا پھر کون سا ایسا عمل تیرے کام آ گیا جو اللہ نے تجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا؟ کون سا عمل تھا تیرا جو تو جنت کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، جنت کے باغ میں سیر کر رہی ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال کیا، کہنے لگی اے امام حسن بصری میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں، میں تو دنیا میں غفلت میں زندگی گزار کے آئی، گناہوں میں میری زندگی گزری ہے، پھر تو جنت میں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی بزرگوں ایک مرد کامل ہمارے قبرستان میں آیا تھا، اس نے نبی پر درود و سلام پڑھ کر قبر والوں کو ثواب پہنچایا ہے، تو یہ میرا حصہ ہے جو مجھے جنت میں رب نے مال عطا فرمایا ہے۔ یعنی درود پڑھ کر نبی پر اور ثواب سارے قبرستان والوں کو پہنچایا، تو کہتی مجھے میرا حصہ ہو، اللہ نے یہ دیا کہ دیکھو جنت میں یہ محل مجھے عطا فرمایا۔ عمل اگر مختصر ہو، نیت اچھی ہو تو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تو کیا عمل کریں گے، مگر نیت اچھی کے ساتھ اگر مختصر عمل بھی کیا جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے خدا کو یاد کریں۔ اور مرحومہ جو انتقال فرما گئی کریم صاحب کی
والدہ ہے، کریم صاحب کی والدہ، اللہ سب کو صبر عطا فرمائے۔ اولاد کا غم ماں باپ جانے اور ماں باپ کا غم اولاد جانے۔ وہ کسی نے کہا دل ناشاد کا غم دل ناشاد جانے، دل ناشاد کا غم دل ناشاد جانے، غم اولاد صاحب اولاد جانے۔ تو جن کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے نا، ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی، ہماری تو جنت ہی ہم سے روٹ گئی، چلی گئی۔ یعنی جب دنیا میں تھی تو اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، جو یہ چاہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں تو فرمایا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، سمجھ لے تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اس قدر ماں کی فضیلت، اس قدر ماں باپ کا احترام ادب ہے کہ جس کا بیان کرنا یوں سمجھ لو انسان کی عقل سے ورا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اب بھی موقع ہے، اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ماں باپ کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر کوئی دن میں 4 مرتبہ دیکھے، 5 مرتبہ دیکھے تو کیا ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، میرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اگر کوئی 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ مگر ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج کتنی اولادیں جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا محبت بھری نگاہ، جب بھی دیکھا بعض تو غرا کر دیکھتے، بعض تو غصے میں دیکھتے، محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اب میں یہ نہیں سمجھاؤں گا کہ محبت بھری نگاہ کہتے کس کو، اتنا سب کو معلوم ہے پیار بھری نگاہ کیا ہوتی ہے۔ وہ پیار بھری نگاہ اپنے ماں باپ کو دیکھو، حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی مرحومہ والدہ کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور اس غم کو سہنے کی گھر والوں کو اللہ قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور اس اٹل حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب گھر والوں کے لیے اللہ نے دروازہ ایک کھولا ہوا ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں روزانہ دعا کریں کہ یا اللہ مرحومہ کی مغفرت و بخشش فرما۔ ایک الحمد شریف پڑھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ پڑھیں 10 سپاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اور سورہ یاسین کے لیے میرے آقا کریم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل آگے بتا دو نا، سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ سورہ یاسین کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، یعنی قرآن کا دل سورہ یاسین، سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس کا ورد کریں، اور ثواب جتنا ہو سکے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، جتنا پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ جب کوئی بندہ ثواب پہنچاتا ہے نا کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کروں مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہ گھبراؤ، جتنا ثواب مرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب اللہ پڑھنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔
یعنی دونوں طرف ہی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنکھیں رو رو کے سجانے آنکھیں رو رو کے سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. مکی ہو گئی لامکا کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جانے والے نہیں آنے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. عمر بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں اور چونکہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے صناخہ حیدرآباد کے کراچی سے بھی تشریف لانے والے موجود ہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ بالخصوص نعت خوانی کی محفل ہے مگر آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرا بھی حصہ ڈلوا دیا ورنہ میرا مزاج تو آپ کو پتا ہے میں نے 2 گھنٹے سے پہلے اٹھنا نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میں آج اتفاق سے فارغ تھا مگر اللہ نے کرم کیا کہ پھر مجھے ذکر کا موقع عطا فرمایا. اللہ سب کو سلامت رکھے وما علیہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیرت القاری فخر القاری و حافظ قاری غلام غوث محمد عمری قبلہ دامت برکات القدسیہ بابرکت عظیم الشان پرور محفل ختم تحریم شریف کی اس روحانی و عرفانی محفل سے اپنی محبتوں اور چاہتوں کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. حضرت گرامی سنخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد موجود ہے اور جس طرح مجھے شیڈول آقا کریم علیہ السلام کے ذکر جمیل کی بابرکت محفل کریں.